بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے وکیل جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ کے جس میں عمران خان کو سزا ہوئی تھی وہ تو معطل ہو چکا ہے اور سائفر میں بھی ان کی ضمانت ہونے جا رہی ہے، چونکہ حکومت کی جانب سے کورٹ میں کسی بھی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس جمع نہیں کرائے گئے ہیں۔ سردار لطیف صاحب کھوسہ صاحب کی اس گفتگو سے یہ اندازہ لگانے کافی ہے کہ جو سائفر کیس میں ابھی تک ڈاکومنٹس حکومت کی جانب سے پیش نہیں کیے گئے اور توشہ خانہ ابھی جو مقدمہ تھا جس میں انہیں سزا ہوئی تھی وہ بھی معطل کیا جا چکا ہے، تو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کسی جو ہے مقام پر کوئی نہ کوئی ڈیل ضرور ہوئی ہے۔ پھر آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا لیں کہ جو کے پی کے کی صوبائی کابینہ ہے اس کا اجلاس کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا ہے اور کور کمانڈر صاحب اس اجلاس میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری جو ہیں ان کی ضمانت اور پھر بہت سے لوگوں کی ضمانتیں ہونا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی حد تک دونوں کے درمیان جو تناؤ تھا تحریک انصاف اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس میں کمی آئی ہے اور کسی حد تک معاملات طے ہونے جا رہے ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عید سے قبل جو ہے ان کی ضمانت کے بھی امکانات ہیں، لیکن چونکہ اب اتنا وقت نہیں ہے، ممکن ہے کہ عید کے فوری بعد عمران خان صاحب کی ضمانت بھی ہو جائے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا اور پھر اس کے بعد سائفر کے مقدمات کے بعد یہ جو پلان تھا، یہ جو پلاننگ کی گئی تھی، یہ لندن پلان تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام چیزیں لندن میں پلان کی گئی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ 9 مئی کا واقعہ اور اس کے بعد پھر 9 فروری کو جو انتخابی نتائج سامنے آئے فارم 47 کے تحت جن لوگوں کو جتوا کر اقتدار دیا گیا ہے، اب وہ ان کے پاس کچھ رہا نہیں، وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ حکومت میں بیٹھنے کے باوجود بھی ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے ملک، جس کی وجہ سے وہ حکومت بھی نہیں چلا پا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان کی طرف اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ پھر دیکھنا شروع کیا، یہ کہنا ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب کا۔ تو ایسا تو ہونا تھا، اس لیے کہ اس کے تو امکانات موجود تھے کہ جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، عمران خان بھی چاہتے تھے کہ ان سے کوئی مذاکرات کریں، وہ کئی مرتبہ برملا اظہار بھی کر چکے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ملک جو ہے ملک کو آگے چلنا چاہیے، اس لیے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے وہ ملک میں ایک جمود طاری ہو گیا تھا اور ملک جو تھا نہ صرف سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار تھا، اگرچہ ملک میں عام انتخابات بھی ہوئے ہیں اور انتخابات کے بعد حکومتیں بھی تشکیل دی گئی ہیں، اور جس طرح سے حکومتیں تشکیل دی گئی ہیں وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے، پھر معاشی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار تھا۔ تو اب مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو قومی دھارے میں لایا جائے اور قومی دھارے میں لانے کے بعد ملک کو جو ہے آگے چلایا جائے۔ لیکن اگر نظریں نہیں ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، سیاستدانوں کی، تو وہ الطاف حسین پر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ایک چھوٹے صوبے سے ہے اور اس کی جماعت جو ہے وہ اگرچہ ماضی میں تو ملک کی تیسری بڑی جماعت تھی، اور تیسری بڑی جماعت ہونے کی وجہ سے جب بھی حکومتیں تشکیل پاتی تھیں تو تمام اس وقت کی جماعتوں کے سربراہان کو 9-0 کا جو ہے کی یاترا کرنا پڑتی تھی۔ لیکن ان دنوں میں چونکہ الطاف حسین صاحب پر پابندی عائد ہے اور ان کی سیاست پر بھی پابندی عائد ہے، ان کی تحریر اور تقریر پر بھی پابندی عائد ہے، ان کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، تو نظریں اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے تو وہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی بھی اس وقت جو ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا جاتا، تمام لوگوں کو، خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جس طرح سے ناراضگی پائی جاتی ہے اور وہاں کے سیاسی جو قائدین ہیں، جو اراکین اسمبلی ہیں یا جو پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے ہیں، تمام لوگوں کی شکایتوں کا بھی ازالہ کیا جاتا اور تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھا کر ملک کی استحکام کے لیے، ملک کی معاشی طور پر معاشی جو ہے وہ اس دلدل سے نکالنے کے لیے، ملک کو سیاسی طور پر
اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہمیں تمام لوگوں کو ایک اس پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہیے تھا، لیکن محض اگر چھوڑ دیا گیا ہے تو وہ بلوچستان کی سیاسی قیادت کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور پھر سندھ میں اگر نظر انداز کیا جا رہا ہے تو وہ الطاف حسین کی قیادت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کے اپنے ذاتی طور پر ماضی میں آپ نے دیکھا کہ 40 سال سے پورے سندھ میں اس جماعت کا مینڈیٹ موجود تھا۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا پاکستان کے سب سے بڑے شہر، سب سے بڑے معاشی ہب الطاف حسین کے شہر کراچی کی۔ کراچی جو ان دنوں مقتل گاہ بنا ہوا ہے، اور گزشتہ رمضان شریف سے، فرسٹ رمضان سے لے کر اور تاحال آج 26واں روزہ ہے، 50 سے زائد ہمارے نوجوان اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں ان کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لوٹا جا چکا ہے، گھروں میں ڈکیتیاں، اغوا برائے تاوان، تمام چیزیں میڈیا پہ آنے کے باوجود بھی حکومت کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات سامنے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ گزشتہ 2 روز قبل جو آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن، جنہوں نے گزشتہ 10 روز قبل آئی جی سندھ کی حیثیت سے اپنا چارج سنبھالا تھا، تمام ان صحافیوں کو اپنی افطار پارٹی میں مدعو کیا جو اس قسم کی خبروں کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، یا جو شہر کراچی میں ہونے والی حالات پر جو ہے وہ تشویش رکھتے تھے۔ وہ صحافی جن لوگوں نے کراچی میں ہونے والے جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا اور اجاگر کرنے کی کوشش کی، ان کو افطاری پر بلا کر پوری طرح سے اخلاقی طور پر انہیں دبانے کی کوشش کی۔ ان سے پہلے تو ریکویسٹ کی جاتی رہی، پھر انہیں مختلف طریقوں سے یہ کہا جاتا رہا کہ جناب آپ نے جس طرح سے کراچی کے مسائل کو، کراچی میں ہونے والی ڈکیتیوں کو، کراچی میں ہونے والے اغوا برائے تاوان کو، کراچی میں چھینے جانے والی گاڑیوں کے متعلق جو کوریج کی ہے، جس طرح سے آپ خبریں چلا رہے ہیں، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں اسی قسم کے اتنے بڑے شہر میں واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہاں کا صحافی بڑا ذمہ دار ہے، اور وہاں وہ بڑی ذمہ داری سے رپورٹنگ کرتے ہیں، اور کبھی بھی اس قسم کی رپورٹنگ کر کے وہاں کے شہریوں میں جو ہے ہراسمنٹ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن کراچی میں اگر ایک واردات ہوتی ہے تو اس واردات کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ کراچی شہر کے لوگ جو ہے وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ نکلنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ جو ہے وہ خریداری چھوڑ دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ان تمام صحافیوں کو پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے ان کو رام کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ اس قسم کی جو رپورٹنگ ہو رہی ہے گزشتہ کئی مہینوں سے، اس کا قبلہ درست کیا جائے۔ لیکن تمام صحافیوں نے، وہ جو اس افطاری میں موجود تھے، انہوں نے نہ صرف آئی جی صاحب سے مختلف قسم کے سوالات بھی کیے، اور افطاری سے آنے کے بعد بھی ان کی رپورٹنگ کا تسلسل اسی طرح سے، کسی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور کسی صحافی نے بھی آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن کی جو ریکویسٹ تھی یا جو انہوں نے تھریڈ کرنے کی کوشش کی تھی اس کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح سے رپورٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو کراچی میں نت نئے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل یعقوب مناز صاحب کو ایڈیشنل آئی جی بنایا گیا تھا، ان کو ایک ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا، لیکن اب یہ سنا جا رہا ہے کہ انہیں جو ہے وہ وہاں سے بالکل ہٹا کر کسی نئے جو ہے ایڈیشنل آئی جی یعنی جاوید عالم اوڈھو کو لایا جا رہا ہے، اور ان کا آرڈر فی الحال اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے، اور جب عمرے سے واپس آئیں گے تو ان کے مشاورت سے جاوید عالم اوڈھو کو جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی لگایا جائے گا۔ مقصد ایک شخص اگر وزیر داخلہ عمرے پر ہیں تو ایڈیشنل آئی جی کی تعیناتی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کو مکمل طور پر اختیار حاصل ہے، اور پیچھے شہر میں جو کچھ بھی ہوتا رہے اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ہمارے اس کراچی شہر میں ماضی میں بھی نت نئے تجربات کیے جاتے رہے، اور اب بھی نت نئے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں اس وقت جو 108 تھانے ہیں، ان 108 تھانوں کے باقاعدہ ٹینڈر ایشو کیے گئے مبینہ طور پر، اور جو اس وقت
فروخ بشیر ہیں، سی ایم ہاؤس میں ان کی تعیناتی ہے، اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ کے بتایا جاتا ہے کہ وہ دستے راز ہیں. ان سے مل کر آپ کہیں بھی کسی بھی تھانے کی پوسٹنگ بآسانی لی جا سکتی ہے اس وقت تک جب تک وزیر داخلہ عمرے پر موجود ہیں. لیکن جب وزیر داخلہ عمرے سے واپس آئیں گے تو یہ تمام اختیارات ان کے پاس ہوں گے، اور پھر ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں، پھر وہ تمام ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر ان کے ہاتھ میں ہوگی. باقاعدہ میں نے کہا نا کہ میں نے آپ عرض کیا کہ باقاعدہ ٹینڈرز کی بنیاد پر رقم رکھی گئی ہیں، اور تھانوں کے جو ہیں مختلف مبینہ طور پر ریٹ رکھے گئے ہیں. جو جتنے زیادہ ریٹ دے گا وہ اتنے ہی زیادہ مبینہ طور پر اچھے تھانے پر تعینات کیا جائے گا. اور اسی طرح سے ڈی ایس پی صاحبان اور پھر ایس ایس پی صاحبان جو زیادہ قریب ہیں غلام نبی میمن صاحب کے یا چیف منسٹر صاحب کے، ان کو اچھی پوسٹنگ دی جا رہی ہے. یا جو مبینہ طور پر جو بھاری رقم جن کے پاس موجود ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس رقم موجود نہیں ہے، جن کا ماضی اچھا تھا یا جن کے ریکارڈ اچھے تھے، ان کو بالکل بھی ترجیح نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ 40 سے 50 جو پولیس افسران ہیں ایس ایچ او کو گھما پھرا کر تعیناتی کی جاتی ہے. 3 سے 4 مہینے کوئی بھی ایس ایچ او کسی تھانے پر سے زیادہ ٹائم نہیں گزارتا، اور 3 سے 4 مہینے کے بعد فوری طور پر ایس ایچ اوز جو ہے وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں تجربات ہیں، پورے کراچی کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے، اور اس میں حکومت سے لے کر تمام وہ لوگ شامل ہیں جو لوگ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں. تو کراچی جو ہے اس وقت بالکل لاوارثوں جیسا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہاں کا جو مینڈیٹ جن لوگوں کے پاس ہے، جن لوگوں نے انتخابات میں مختلف دعوے کیے تھے اور مختلف قسم کے ان کے دعوے رہے ہیں اس حوالے سے، تو وہ اس وقت کہیں بھی نظر نہیں آتے. اراکین اسمبلی ایم این اے ہوں یا ایم پی ایز ہوں، کسی بھی جگہ پر ہونے والے واقعے میں کہیں آپ کو منتخب نمائندے نظر نہیں آئیں گے. نہ تو حکومت میں جو صوبائی حکومت میں شامل ہیں وہ لوگ، چونکہ ان کا تو اس شہر سے واسطہ ہی نہیں ہے، اور وہ ان کا تعلق چونکہ اندرون سندھ سے، تو وہ ان کا تو یہاں تعلق نہیں ہے. جو یہاں کراچی کے مقامی منتخب نمائندے ہیں وہ بھی ہمارے شہریوں کی داد رسی کے لیے کہیں آپ کو دستیاب نہیں ہوں گے. تو ناظرین، اب میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ 90 کا. میں نے گزشتہ ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ راشن تقسیم کیا گیا مختلف علاقوں میں، لیکن اس کی فوٹیج ٹیکنیکل بنیاد پر نہیں چل سکی تھی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے بانی متحدہ الطاف حسین کے حکم پر مختلف علاقوں میں شہداؤں کے گھروں پر راشن تقسیم کیا گیا. اس میں خاص طور پر یہ جو فوٹیج ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رنچول لائن سیکٹر کی ہے، لیاری سیکٹر کی ہے، جہاں جو غریب تھے یا جو شہداء تھے ان کے گھروں میں راشن تقسیم کیا گیا. پھر متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے ایک چھوٹی سی افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں، اور اس میں جو تھے وہ نثار پنور صاحب نے مختلف افطار پارٹیاں اٹینڈ کی ہیں. چند جو بزرگ تھے متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے ان کی جانب سے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افطاریاں بھی جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں ان حالات میں، اور الحمدللہ راشن بھی تقسیم کیا گیا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے کہنے پر. تو ناظرین، میں اب ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.